اللہ اس کے رسول کی بارگاہ. تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل. جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا. یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا. اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے. اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا. اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اس کی عزت نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیش کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے. 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دائیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے. ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں. انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد. کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون ہے، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں. اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے. جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں. کتنے شوق سے بچے بھی خوش ہو رہے، بڑے بھی خوش ہو گئے. پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، 4تھے مہینے گڈی بدلو، گڈی بدلو. یہ انسانی نیچر. بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو، جوڑا بدلو. کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی. صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، کیونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں. انتہا مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے. جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے. 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا. میں آپ آخیا یار سنو نیاگرا تو دکھاؤ. نیاگرا خود میں نے کہا، میں کہ چلو جی. انہیں گڈیاں موڑیاں، ساری پوری جماعت پہلے نیاگرا گیا، اتنے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آ گئے. دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے. میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی. پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے. میں کہ ہوں ویکتا لیا پانی ہو گئی ہوں چھٹو کرا. کیوں کہ کشش ختم. 2 دفعہ دیکھ لیا، ختم. صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا. کیونکہ سرا کوئی نہیں ہے. تو سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی. لیکن اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا. جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدا ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کیتا. تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے
اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا تو اپنے آپ کو دکھائی رکھ سمجھ نہ جنت چاہیے نہ ہورا چاہیے نہ روٹی نہ پانی، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اوہو، سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان، جب اللہ رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کر۔ جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں نہیں، ایسے بدل رہی ہوگی۔ اب یہ ڈیزائن بن گیا نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی، تاں جا کے بدلے گا۔ اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا، یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا، یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے؟ ابھی اللہ سامنے ہے نہیں، کہ اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفت سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے، پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے، تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا۔ جب تجھے دیکھیں گی تو کیا حال ہوگا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ، تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے، پہلا جی آیا نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مرحبا بالصادقین، اور ایمان والے، نمازوں والے، شہید، اولیاء کرام، کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندو میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر کہے گا مرحبا بالطائعین، میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا، کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 کام داخل کرنے، اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا۔ دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا، کوئی وہ ادھر 8 بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا، لیکن اگر سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا ہے، رکوع ہی لکھا جا رہا ہے، ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا ہے۔